فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ان کے میری طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میری صورت ذہن نشین کر لینا چاہتے ہوں۔ میں نے ان کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی تھی، مگر میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے کار میں 4 افراد کو دیکھا تھا، مگر اس وقت صرف 2 افراد سامنے سے گزرے تھے، بقیہ 2 نگرانی کرنے کے لیے کسی اور سمت میں رہے ہوں گے۔ مجھے ان کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ وہ کسی وجہ سے میری شخصیت کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں، اور جب تک میری اصلیت نہیں معلوم کر لیں گے مجھے کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کریں گے۔ آرتھر کے خوابگاہ کے دروازے پر نظر آنے والے پراسرار نشان کا معائنہ کسی حد تک حل ہو چکا تھا۔ اسے حل کرنے میں 2 عوامل نمایاں تھے۔ ایک وہ جملہ جو فون پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر تم آئی کو 1 اور او کو 0 کہنے لگو تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیں گے، اور دوسری وہ ٹیلی فون کال جو میں نے کی تھی۔ اس شخص کی اصل آواز نے ہی بہت سی گرہیں کھولی تھی۔ میں سونیا کے ساتھ دوپہر تک ساحل سمندر پر رہا۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ان لوگوں نے صرف ہمارا تعاقب کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ معلوم نہیں ان کے ذہنوں میں کیا تھا۔ ہم واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ پولیس مایوس ہو کر واپس جا چکی ہے۔ چونکہ ہم دونوں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا، اس لیے کھانے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ نیند بھی حملہ آور ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے سونے کا فیصلہ کر لیا، مگر سونے سے قبل ہی پھر فون آ گیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے وہی شخص تھا۔ ناشتہ گھر پر بھی کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے ساحل سمندر پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی کھال میں رہنے کی کوشش کرو۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ سونیا سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ میں نے کمرے سے جانا چاہا تو اس نے آواز دے کر روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس بیڈ روم میں تو تم سوگی، میں دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا ہوں۔ کچھ اندیکھے دشمنوں کے خطرے کے پیش نظر کیا میں تنہا سو سکوں گی؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ میں مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں سونیا، اور میرے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے، وہی دل جس میں جذبات پرورش پاتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکوں گا۔ بیکار باتیں مت کرو۔ خیالات اگر پاکیزہ ہوں تو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ شیطان لوگوں کو ایسی ہی باتوں کے ذریعے گمراہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا، میں کہہ رہی ہوں فضول باتیں مت کرو۔ اس نے مجھے کھینچ کر بیڈ پر گرایا، پھر میرے پیر سے جوتے موزے اتارے اور میرے برابر آ کر لیٹ گئی۔ آج رات ہم رائل کلب میں کھانا کھائیں گے۔ سونیا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ وہاں تمہارے جاننے والے بہت ہوں گے، پھر میری وجہ سے تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تم ساتھ ہوگے تو پھر کسی اور کی کیا حقیقت ہے؟ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو مغرب ہونے والی تھی۔ سونیا مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھ گئی۔ تم چاہو تو نہا کر نیچے آ جاؤ، میں اتنی دیر میں چائے بنا لیتی ہوں۔ رات 9 بجے کے بعد میں سونیا کے ساتھ رائل کلب جانے کے لیے نکلا۔ اس بار ہمارے تعاقب میں 2 کاریں تھیں اور دونوں اسی بنگلے سے برآمد ہوئی تھیں۔ سڑکوں پر اندھیرا ہونے کے باعث انہیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں، اس لیے ایک کار آگے چل رہی تھی اور دوسری پیچھے تھی۔ دونوں کاریں زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں۔ شاید اب وہ لوگ بھی میرے تعاقب کو خفیہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ شاید وہ آج رات ہی ڈراپ سین کر دینا چاہتے تھے۔ میرے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھنا یہ تھا کہ ڈراپ سین کس کے حق میں ہوتا ہے۔ رائل کلب کی عمارت قدیم و جدید کا حسین امتزاج ثابت ہوئی۔ کار پارکنگ کے لیے وسیع و عریض احاطہ تھا، جہاں اندھیرے کے باوجود فرش پر پڑی ہوئی سفید لکیر نظر آ رہی تھی۔ کلب کی عمارت کی بیرونی دیواریں سرخ پتھر کی تھیں اور اسے اسپین کے مشہور تاریخی محل الحمرا کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کلب میں داخلے کے لیے سونیا نے جو رقم ادا کی، اسے دیکھ کر ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری اتنی مہنگی دعوت کرے گی۔ پھر مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ سونیا روزانہ اس کلب میں داخلے کے اخراجات کس طرح برداشت کرتی ہوگی۔ آخر یہ سوال میرے لبوں پر آ ہی گیا۔ میری بات سن کر سونیا ہنس پڑی۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، میں نے ایک ہی ٹکٹ خریدا ہے، اس لیے کہ میں یہاں کی مستقل ممبر ہوں۔ کلب نے مجھے اعزازی رکنیت دے رکھی ہے۔ بہت سے لوگ صرف میری وجہ سے یہاں آتے ہیں۔ اگر میں کہیں اور جانے لگوں تو وہ بھی وہیں جانے لگیں گے۔ سونیا مجھے مرکزی ہال میں لے گئی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
مرکزی ہال کسی کبا خانے کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیع و عریض ہال کی بیشتر میزیں آباد تھیں۔ ایئر کنڈیشنڈ ہونے کے باوجود وہاں سگریٹوں کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں یا اس کے سامنے میز پر شراب کے جام موجود تھے۔ میزوں کے درمیان ایک حسین رقاصہ تھرکتی پھر رہی تھی۔ رنگ و نور کا ایک طوفان تھا جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قوم گزشتہ 7 سال کے طویل عرصے سے حالت جنگ میں ہے۔ باہر بلیک آؤٹ ہے اور جنگ بصرہ کے نوات تک آ چکی ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی کاروبار مندہ ہے، میں نے سونیا سے کہا۔ یہاں تو بڑی رونق نظر آ رہی ہے۔ یہ سب زبردستی کی باتیں ہیں، اصل رونقیں تو کب کی دم توڑ چکی ہیں۔ سونیا نے کسی مناسب میز کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں سونیا، یہاں نہیں بیٹھ سکوں گا۔ ان خرافات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں، سونیا نے کہا اور ہم ڈائننگ ہال کی طرف چلے گئے۔ رائل کلب کا ڈائننگ ہال بھی بہت شاندار تھا، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ وہاں بھی کچھ میزوں پر شراب کے جام موجود تھے اور لوگ چسکیاں لے رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جس قوم کی عیاشیاں اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں وہ کوئی بڑی جنگ کس طرح لڑ سکتی ہے۔ میں نے دروازے کے نزدیک ہی ایک میز منتخب کی اور سونیا کے ساتھ اس پر جا بیٹھا۔ کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر سونیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے انہیں یوں نظر انداز کر دیا تھا جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ آج تم ان لوگوں کو نظر انداز کر رہی ہو، لیکن بعد میں یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ سب میرے سوچنے کی باتیں ہیں۔ سونیا نے میری نقل اتاری۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو ان باتوں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اچھا، میں نے سر ہلا کر کہا اور ہنس پڑا۔ میری زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لوں۔ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اندر آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا نہیں۔ کلب میں داخلے کا ٹکٹ بہت مہنگا تھا، اس لیے میرا خیال یہی تھا کہ وہ باہر ہی رک کر ہمارا انتظار کریں گے۔ ویٹر نے مینیو ہمارے سامنے لا کر رکھے اور میں مینیو کا جائزہ لینے لگا۔ میری توقع کے مطابق کھانے بہت مہنگے تھے۔ تم چاہو تو اپنی پسند سے بھی کوئی چیز منگا سکتے ہو، سونیا نے کہا، لیکن اصل آرڈر میں دوں گی، اس طرح تم مجھے زحمت سے بچا لو گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں ایک چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں منگاؤں گا۔ سونیا نے لمبا چوڑا آرڈر نوٹ کرا دیا۔ یہ تم نے کیا کیا سونیا؟ ویٹر کے جانے کے بعد میں نے کہا، واپسی میں تمہارے پرس میں کچھ بچے گا بھی یا نہیں؟ میں کبھی فضول خرچی نہیں کرتی علی، سونیا بولی۔ بس آج جی چاہ رہا ہے اور پیسوں کی فکر مت کرو، میں 2-4 روز مزید ایسی عیاشیاں کر سکتی ہوں۔ تم نے شراب کا آرڈر نہیں دیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم پیتے ہو؟ اس نے گڑبڑا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے شراب سے نفرت ہے۔ میری بات سن کر سونیا نے سکون کی سانس لی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ میں خود اسے پسند نہیں کرتی، مگر اپنے کرم فرماؤ کے اصرار پر پینی پڑ جاتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس وقت ڈائننگ ہال کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر رک کر پورے ہال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں دکھائی دی تھی۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی اس حرکت سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا تعلق دشمن گروپ سے ہے۔ وہ شخص یوں واپس چلا گیا جیسے کسی کی تلاش میں آیا تھا اور وہ نظر نہیں آیا۔ کیا سلومی بھی یہاں موجود ہوگی؟ دفعتاً میں نے سونیا سے پوچھا۔ مرکزی ہال میں وہ مجھے نظر آئی تھی، سونیا نے جواب دیا۔ مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سوچا جب یہاں آ ہی گیا ہوں تو لگے ہاتھوں اسے بھی دیکھتا چلوں۔ نہیں، تمہیں اس جمیلے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب تو میں اس جمیلے میں پڑ چکا ہوں اور تمہارے ارادہ تبدیل کر دینے سے میرا ارادہ تو تبدیل ہونے سے رہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے تم سے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ کیا تم میری غلطی کو درگزر نہیں کر سکتے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے سونیا سے پوچھا، مگر میں نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو چند لمحے قبل مجھے دیکھ کر گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں نے ہمارے دائیں جانے والی میز سنبھال لی تھی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اس سے الجھنے کے موڈ میں ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ میری کمزوری ہے کہ اگر مجھے کسی کام سے روکنے کی کوشش کی جائے تو اسے ضرور کرتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چونکہ میں نے اس سے نمٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اب میرا باز رہنا ناممکن ہے۔ تم اسے نہیں جانتے علی۔ سونیا مضطرب ہو گئی۔ وہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر جن لوگوں سے اس کے خاص مراسم ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ تم تو میرا اشتیاق بڑھا رہی ہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ اب تو میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ برابر والی میز پر موجود دونوں افراد ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سونیا چپ تو ہو گئی مگر اس کے چہرے پر تشویش کے سائے پھیل گئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی مگر اس کا اضطراب دور نہ ہو سکا۔ کھانے کے بعد میں نے اس سے مرکزی ہال میں چلنے کی فرمائش کی تو اس کی اضطرابی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے ہی تمہارے پیچھے کچھ نامعلوم لوگ لگے ہوئے ہیں، ایسے میں تم کیوں کسی اور الجھن کو گلے لگا رہے ہو؟ میرے دشمن بہت بودے ثابت ہو رہے ہیں، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ جاندار لوگوں سے دشمنی مول لی جائے، زندگی بہت بے کیف ہو گئی ہے، چلو اٹھو۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے نکلتے وقت میں نے ان دونوں کو بھی اٹھتے دیکھا۔ غالباً وہ مجھے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میں ان سے نمٹنے کی تدبیروں پر غور کرنے لگا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو علی۔ مرکزی ہال میں داخل ہونے سے قبل سونیا نے مجھ سے کہا، کم از کم اس وقت تم اس سے نہیں الجھو گے۔ تم خام خواہ گھبرا رہی ہو، میں تو صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ کرنے نہ کرنے کے بارے میں میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ جو آسمانی رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس لڑکی ہے اس کا نام سلومی ہے۔ سونیا نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بتایا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی میز پر ایک شخص اور بھی موجود تھا جو صورت سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا تھا، لمبا تڑنگا اور مضبوط ہاتھ پیروں والا۔ اس کا عمدہ لباس بھی اس کی اصل شخصیت کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام تھا۔ میں سونیا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی نزدیکی میز تک پہنچ گیا۔ سونیا وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی مگر زیادہ انکار کر کے دوسروں کی نظروں میں آنے سے بھی گریزاں تھی اور اسی وجہ سے میرا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد میں نے سلومی کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تو نہیں تھی، چہرے کے نقوش کچھ عجیب سے تھے جنہیں دیکھ کر میرے ذہن میں کسی بلی کا تصور ابھر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس تصور کو مزید پختہ کر رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر جھکی اپنے ساتھی سے محو گفتگو تھی، اس کا ساتھی بھی باتیں کرنے میں مگن تھا۔ میری نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے اس نے نگاہ اٹھائی۔ اس کی نگاہ سیدھی سونیا پر پڑی تھی۔ میں نے اسے چونکتے دیکھا۔ سونیا نروس دکھائی دینے لگی تھی۔ اپنے ساتھی کو چونکتے دیکھ کر سلومی نے بھی سونیا کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سونیا پر نگاہ پڑتے ہی سلومی تن کر بیٹھ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا جیسے کوئی بلی اپنے شکار پر جست لگانے کے لیے تیار ہو۔ سونیا بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ سلومی اب ہونٹ بھینچ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی اور ہماری ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ساتھی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ میں ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا مگر میری آنکھوں میں تمسخر تھا۔ ان دونوں نے ہماری اجازت کے بغیر کرسیاں کھینچی اور بیٹھ گئے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر آئندہ تجھے یہاں دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلومی غرائی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم نے رائل کلب کی بڑی تعریفیں کی تھی۔ میں نے سونیا سے کہا، یہاں تو بڑے بد تہذیب لوگ آتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسرے کی میز پر بیٹھنے سے قبل اجازت طلب کی جاتی ہے۔ تو تم ہو اس کے نئے یار؟ سلومی نے کٹکھنی بلی کی طرح کہا۔ اس نے شاید تمہیں عدنان عباسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کا اشارہ اپنے ساتھی کی طرف تھا۔ بتایا تھا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کہہ رہی تھی عدنان عباسی بڑی ثقیل ڈش کا نام ہے مگر میں نے کہا پرواہ مت کرو، میرا ہاضمہ بہت مضبوط ہے، تمیز سے بات کرو۔ اس بار عدنان عباسی غرایا تھا، ورنہ تمہارے دانت میدے میں بھی اتر سکتے ہیں۔ سونیا، تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس ڈش کو کھانے سے دانت میدے میں بھی اتر سکتے ہیں؟ میں نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مجھے اپنے دانت کس قدر عزیز ہیں؟ تم کوئی انتہائی بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ جانتے ہو اگر مجھ سے الجھو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں آپ کو کیا جانوں؟ آپ نے تو ابھی تک اپنا تعارف بھی نہیں کرایا۔ اس شہر میں میرے جوئے کے کئی اڈے چلتے ہیں، سینکڑوں غنڈے میرے ملازم ہیں۔ اوفو، آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں جناب، میں نے بڑے پرجوش انداز میں کہا۔ مجھے آپ جیسے ہی کسی آدمی کی تلاش تھی۔ اس وقت اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے رخصت ہو جاؤ، عدنان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ورنہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے جناب، میں جا رہا ہوں۔ سونیا کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ میری اس حرکت پر احتجاج ہی کر سکتی۔ میں کسی کی طرف دیکھے بغیر رنگ و نور کے اس سیلاب سے باہر نکل آیا۔ کلب کے گیٹ سے باہر نکلنے سے قبل میں نے کلب کے ایک ملازم کو اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔ 5 دینار کی عوض وہ میرا ایک چھوٹا سا کام کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس ملازم کے ساتھ میں کار تک پہنچا۔ میرے دشمن بھی باہر نکل آئے تھے۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور بلند آواز میں اس ملازم سے بولا، ارے وہ تینوں کہاں رہ گئے؟ معلوم نہیں جناب، ملازم نے میرا بتایا ہوا جواب دہرایا۔ وہ آپ کے ساتھ ہی گئے تھے، اندھیرے میں معلوم نہیں کہاں رک گئے۔ جاؤ جلدی سے جا کر انہیں بھیجو۔
وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ ملازم چلا گیا اور میں کار کا دروازہ بند کر کے کار کے نزدیک ہی ٹہلنے لگا۔ میرے دشمن اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے سونیا سمیت مجھے اغوا کرنے کا پروگرام بنایا ہوگا، اور کچھ عجب نہیں تھا کہ اس مقصد کے لیے کوئی شخص میری کار کی عقبی نشست پر چھپا ہوا بھی ہو۔ میں ٹہلتے ٹہلتے غیر محسوس طریقے پر دور سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر میری توجہ کار کی جانب ہی مرکوز تھی۔ کار کا عقبی نشست کا دروازہ کھلا اور پھر آہستگی سے بند کر دیا گیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے فاصلے سے یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میری تو تمام تر توجہ اس طرف تھی۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، جو شخص اس مقصد کے لیے عقبی نشست پر چھپا تھا وہ فرار ہو گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ جانے کے لیے 3 اور افراد جو آنے والے تھے، ایسے میں میرے اغوا کا منصوبہ درا رہ جاتا۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ لوگ ایسی کوئی حرکت کرنے سے گریز کریں گے جس سے وہ خود کسی کی نظروں میں آئیں، لہٰذا لازم تھا کہ وہ یہاں کسی ہنگامہ آرائی سے گریز کریں۔ کچھ دیر بعد میں نے عدنان اور سلومی کو اس سالم میں کلب کے دروازے سے نکلتے دیکھا کہ سونیا ان کے درمیان تھی اور دونوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ سونیا چل کیا رہی تھی، گھسٹ رہی تھی۔ میں تو اس کی حالت دیکھ ہی چکا تھا، اس واسطے میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ سونیا اس حال کو کس وجہ سے پہنچی ہے۔ انہوں نے سونیا کو اپنی کار کی عقبی نشست پر پھینکا، پھر سلومی نے بھی عقبی نشست ہی سنبھالی اور عدنان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میری گاڑی عدنان کی گاڑی کے عقب میں ہی کلب کے گیٹ سے نکلی تھی، اور میری گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں اور تھیں جو شروع سے ہی میرے تعاقب میں رہی تھی۔ بصرے کی سڑکوں پر چاروں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی شہر کے اس فیشنیبل علاقے میں پہنچ گئیں جہاں 2000 گز سے کم کی کوئی کوٹھی نہیں تھی۔ میں نے عدنان کی کار ایک کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھی اور اپنی گاڑی آگے نکال لے گیا۔ میں نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا۔ ایک طویل چکر کاٹ کر میں عدنان کی کوٹھی کی عقبی سمت میں پہنچ گیا۔ اس سمت میں بھی سڑک تھی، مگر آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، اس لیے یہاں ٹریفک نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک جگہ کار روک دی۔ اپنے تعاقب کنندگان کو میں نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، جن کی کاریں میں نے گلی کے نکڑ تک آتے دیکھی تھی۔ کار لاک کرنے کے بعد میں عدنان کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ وال کی طرف بڑھا۔ کمپاؤنڈ وال سے اندر کودنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رات ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے چاند بھی نہیں نکلا تھا اور کمپاؤنڈ میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے نرم نرم گھاس تھی اور عقب میں دیوار کے ساتھ پودے اگے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کرنے کے بعد میں سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر اس لمحے میں نے ایک خوفناک سرگوشی سنی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ عدنان کے بنگلے میں گھسنے کی سزا موت ہے۔